بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ ابصار صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے بارے میں اور کچھ سوال کیے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کا میں جواب دے سکوں۔ پہلا ان کا سوال تھا حکمت اور روحانیت کے متعلق، کیا ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے؟ جی بالکل ہے تعلق، کیونکہ آپ انسان کے جسم کو نہیں سمجھ سکو گے تو روح تک کیسے پہنچو گے؟ اور جسم بیمار ہوتا ہے، روح پہ افیکٹ ہوتے ہیں، روح بیمار ہوتی ہے، جسم پہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اور ویسے بھی میرے جتنے بھی اساتذہ کرام تھے، ان کا تعلق حکمت سے تھا، اور عامل بعد میں تھے اور حکمت پہلے تھا۔ باعزت پیشہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اور میں نے بھی ان کی طرح کرونک ڈیزیز، جو نہ سمجھ آنے والی بیماریاں ہیں، ان کو ہی پکڑا ہے۔ تو بالکل ان کا آپس میں تعلق ہے، اور 70% بلکہ میں 90% کہوں گا کہ بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم جادو سمجھتے ہیں۔ جادو ہمارے دماغوں میں گھس گیا ہے، ہر چیز کو ہم جادو سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جادو اتنا آسان نہیں ہے، اور کرنا کرانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جسمانی علاج سے ہی انسان بعض کا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ہماری ہومیوپیتھک میں تو ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ سنگل ڈوز سے اگر کسی پہ حاضری بھی ہو رہی ہو، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ روحانی بیماری کہیں گے یا جسمانی بیماری کہیں گے؟ اور اس دوائی کو ہم کیا کہیں گے، جادو کہیں گے یا دوائی کہیں گے؟ تو یہ بالکل ان کا آپس میں تعلق ہے، اور بلکہ ہر عمل کو حکیم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علاج نبی کی سنت ہے، اور اگر نبی کے طریقے پہ چلنا ہے تو علاج کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ اور تمام ائمہ کرام نے، امام جعفر صادق اور امام رضا علیہ السلام، انہوں نے حکمت میں بہت ساری چیزیں، ہمیں بہت سارے پاتھ دے دیے۔ دوسرا انہوں نے ایک بیماری کا ذکر کیا ہے، امراض خبیثہ اس کو ہم بولتے ہیں، سوزاک اس کا نام ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ اور پوچھا یہ ہے کہ کیا یہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے؟ اور یہ جناب بالکل عورتوں میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس بیماری عورت سے مرد کو لگے اور مرد سے عورت کو لگے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی اس میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کی علامات میں پیشاب اور رطوبات کے ساتھ تیز سمیل، اور بدبودار لکوریا، اور ٹیوبس میں جلن، بہت زیادہ جلن، اور یوٹرس میں جلن، درد نہیں جلن۔ اور یہ اتنا خطرناک لکوریا ہوتا ہے کہ جسم سے نکلتا ہے تو ٹانگوں کو چھل نہیں کرتا ہوا بہتا ہے۔ تو اس کا علاج کے سلسلے میں تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا دوں۔ طب صابر میں جب میں آیا ہوں تو میں نے طب یونانی کو چھوڑ دیا ہے۔ طب یونانی میں ہم نسخوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، سنتے تھے کہ فلاں کے پاس قوت باء کا بہت زبردست نسخہ ہے، اور فلاں کے پاس فلاں چیز کا ہے، بے اولادی کا ہے۔ لیکن حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک بات دے دیا کہ بیٹا، علاج بیماری کا ہے، کہ نہ کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن اس سے پہلے آپ مریض کی حالت کو سمجھو اور وجہ کو جانو۔ ان کی ایک کتاب ہے سوزش و آرام، اس میں انہوں نے تقریباً تمام انسان کی اناٹمی کو بہت کھول کے واضح بتایا ہے۔ تو اس کا علاج ہے صابر صاحب کے نظریے کے مطابق اس کا مزاج دیکھ کے ہے۔ اگر گرم خشک مزاج ہے، ایون سر تر بھی ہے، اس میں سب سے پہلے پیشاب آور دوائیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اچھی اینٹی بائیوٹک کوئی بھی، اور ہماری جو ہے سب سے اچھی اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ہلدی ہے۔ ہلدی ملٹھی سونف 100 گرام، اور اس کا 3 گنا، یعنی کہ ان تینوں کے برابر ریون خطائی، اس کو پیس کے 1000 mg کا کیپسول
یا مریض کی حالت کے مطابق صبح دوپہر شام دیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر مزاج میرے جیسے نالائق حکیم کو مزاج کا نہیں پتہ چل رہا تو اس میں کچھ توتیا یا کچھ سنکھ یہ ملا کے دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی اس بیماری میں آرام آ جاتا ہے۔ آخری انہوں نے 2 سوال کیے حلوہ اور بخورات کے بارے میں۔ اس کو میں ایک ہی اس کا جواب دوں گا کہ ایک ہوتا ہے صوفیزم، ایک ہوتا ہے یہ اسٹرالوجیکلی یا جو سائنسز ہیں مختلف قسم کی۔ تو اگر آپ نے صوفیزم کو فالو کرنا ہے تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ کچی پینسل سے بھی کچھ لکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ صرف آپ کا یقین کا عمل ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں میں تاثیر ہونی چاہیے اور آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسٹرالوجی ان چیزوں کو فالو کریں گے تو پھر عمل تنجیم بھی کرنا پڑے گا اور بخورات بھی دینے پڑیں گے اور اس کو چارج بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے خیال میں آج کل یہ لا اور اس کا صرف مقصد کسی سے پیسے نکلوانا ہے کہ کاغذ پہ لکھ کے دیا جائے تعویذ تو عمل کو پیسے نہیں ملتے، وہ زعفران کستوری کے نام پہ کتنے پیسے لے لے۔ تو لا کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دھات پہ ایک چیز بنی ہے، ذرا خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو کاشل برنی کو اگر فالو کریں تو پھر اس کا جواب اور آئے گا۔ اس نے اسٹرالوجی کے اور طلسمات اور اسماء الہی یا آیات کو یکجا کیا ہے کہ دونوں طرف سے کہیں سے اللہ تعالیٰ خیر کر دے، اگر طلسم کام نہ کرے تو اسم کام کر جائے۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ستارے کے لوازمات کے مطابق اگر اس بخورات جلا کے اور اس ٹائم کو فالو کر کے طلسم بنا کے نیچے کوئی شعر بھی لکھ کے دے دیا جائے وہ بھی تیر کی طرح چلتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت سٹڈی ہونی چاہیے، آپ کی بہت زیادہ گرپ ہونی چاہیے اسٹرالوجی پہ، تو وہ آج کل نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ بس وہ یا کاشل برنی کو فالو کیا جاتا ہے۔ ایون کہ میں ایسی بھی کئی لوگوں کی لوحیں میرے تک پہنچی ہیں کہ اس نے جیسے جنرل کو مثال دے کے سمجھائی ہے فلاں بن فلاں کی، تو اسی طرح سے لکھ کے وہ دے دی جاتی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح مت کھیلو۔ تو آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور خصوصاً ابصار صاحب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے چینل پہ مجھے دعوت دی ہے، اور پرانے سارے دوست سید اجمل ہیں، شہزاد صاحب ہیں، اختر صاحب ہیں سرگودا والے، اور روحانی بابا ہے تو مجھ سے ناراض لیکن یار تو اپنا ہے منا لیں گے، اور ایک بہت پرانا دوست سرفراز شاہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اب کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے۔ یہ وہ نام ہے جو فیس بک میں ایک سنجیدہ طبقہ تھا، اس کے بعد پھر گند مچ گیا، بہت سارے ہر بندے نے اپنے نام کے ساتھ عمل لکھنا شروع کر دیا۔ ساحل بابا تھا، ساحل بابا کی میں تعریف کروں گا، چاہے اس سے میری لڑائی رہی ہے، سخی بخاری ہے، بہت تابع دار بچہ ہے تو مجھ سے بڑا لیکن بچہ پیارا ہے۔ اور کون تھا، کافی دوست ہیں، تو ہم ایک گروپ کی طرح چلتے ہوتے تھے۔ اور یوسف زئی تھا، اب وہ سنجیدہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اور بہت سے دوست، حسن منصوری ہیں، ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی ان سے، لیکن انشاءاللہ جلد ملاقات کی امید ہے۔ ان کے ساتھ ایک سفر کرنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا، یا تو کربلا کا کریں گے یا عمرہ کریں گے اکٹھے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔